اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ باوقار علماء اکرام، خطباء اعظام، شورائے اسلام، مداحان رسول کریم اور سامعین و سامعات، آئیے ہم اور آپ سب مل کر حضور نبی کریم تاجدار مدینہ، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہادیے درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم اور آپ حافظ و قاری سید ندیم صاحب کی والدہ محترمہ سیارہ بیگم زوجہ عالی جناب عزت مآب سید شکیل الدین صاحب مرحوم کی فاتح چہلم میں موجود ہیں۔ اسی کی تقریب سعید کے موقع پر قاری صاحب نے علماء کرام کے بیانات کی محفل کو بھی رکھا ہے۔ یہ محفل اسی کی ایک کڑی ہے جس میں ہم اور آپ سب شریک ہیں۔ اس بہانے اللہ و رسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہمیں اور آپ کو سننے کو ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف بیٹھے۔ ہم کو کتنا ٹائم بولنا ہے؟ 10 منٹ 15 منٹ جو بھی بتا دیں، اسی میں ہم اپنی بات کو تک سمیٹ لیں گے۔ ہمارے سامنے آج بچے بھی موجود ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، چونکہ بچوں کو بھی سننا چاہیے۔ اور اصل اب جو زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ ان بچوں کو بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ میں نے اپنی تھوڑے سے وقت کی گفتگو میں جو اس کا عنوان طے کیا ہے وہ ہے انسان کا مقصد حیات۔ بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی،
ولولہ انگیز بھی نہیں ہوگی، شعلہ بار بھی نہیں ہوگی، بہت دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے الفاظ اور بہت گاڑھی اردو میں نہیں، عام بول چال میں آپ آج ہماری تقریر سماعت فرمائیں گے۔ نجمی صاحب کا ایک شعر ہے، اس سے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر بھی پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرات، میں آج آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم سب نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ اے رب، ہم دنیا میں جانے پر آپ کو ہی رب مانیں گے، آپ کو ہی خدا تسلیم کریں گے، آپ کو ہی الہ مانیں گے۔ عالم ارواح میں اللہ رب العزت جل شانہ نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا۔ یہ جلسہ ہے، ایک میٹنگ برپا کی، اور اس جلسے اس میٹنگ میں ساری روحوں کو اللہ نے جمع کیا، ساری روحوں کو، تمام روحوں کو۔ بڑھو تھوڑا ادھر آ جائیے، پیچھے پڑھنا ہے، صحیح نہیں، اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس جلسے میں ساری روحوں کو جمع کیا، ساری روحوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ نے ان سے فرمایا، اے روحو، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں۔ ساری روحوں نے جواب دیا، ہاں اے رب، تو ہمارا خالق ہے، ہماری روحوں کا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا الہ ہے۔ اس وقت بھی علماء فرماتے ہیں قالوا بلا کی تفسیر میں کہ جس روح نے سب سے پہلے بلا کہا تھا وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اس کے بعد آدم نے بلا کہا، شیش نے بلا کہا، 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش سب نے اس کے بعد درجہ بدرجہ سب
نے بلا کہا. بلا مینس وبا نہیں ہے، بلا مینس ہاں. ہم لوگ تو بلا اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے بلا. بلا ہاں، یس کے معنی میں. جب رب نے پوچھا کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں، تو سب کی روحوں نے ایک ہی جواب دیا، ہاں. کیا جواب دیا بچوں؟ کیا جواب دیا؟ تمہاری روح بھی وہاں تھی. میرے نام نہیں معلوم بیٹا، تمہاری بھی روح وہاں تھی، تمہاری بھی روح وہاں تھی. سب کی روحیں وہاں موجود تھی، اور تمہاری روحوں نے بھی، تمہاری روحوں نے بھی، ہماری روحوں نے بھی، سب کی روحوں نے اللہ کے اس فرمان کے جواب میں کہا بلا، یس، ہاں تو ہمارا رب ہے. اب ایک جلسہ اور ہوا، مگر اس کا ابھی ہم ذکر نہیں کریں گے، پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. یہ ربوبیت کا اقرار اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے لے لیا، اپنے کو رب بنوا لیا. میٹنگ ختم ہو گئی، جلسہ ختم ہو گیا. اب جس کا جب وقت آیا جس روح کے دنیا میں آنے کا، تو وہ روح دنیا میں آئی. سب سے پہلے سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری شکل میں دنیا میں اللہ نے ان کو بھیجا. بنا تو پہلے ہی دیا، آدم کو بنایا، حوا کو پیدا کیا آدم کی پسلی سے، اور اس کے بعد جنت میں رہنے لگے. جب رب نے چاہا دنیا میں آئے، پھر آدم و حوا سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مردوں کو اور بہت سارے عورتوں کو پیدا فرمایا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. فرماتا ہے اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان یعنی آدم سے پیدا فرمایا. وخلق منها زوجها، اور انہی سے ان کی زوجہ، ان کی بیوی حوا کو پیدا فرمایا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر انہی دونوں سے بہت سارے مردوں کو، بہت ساری عورتوں کو اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا. پھر دنیا بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، روحیں آتی گئیں، روحیں دنیا میں تشریف لاتی گئیں. اب میں پھر یہاں پیراگراف چینج کر رہا ہوں. یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا. حضرت آدم نے جو وعدہ کیا تھا اپنے رب سے، انہیں یاد رہا. آنے کے بعد انہیں کو رب مانا. شیش کو وعدہ اپنا یاد رہا، نبیوں کو وعدہ یاد رہا، ان کی امتوں میں جو اولیاء تھے، جو مسلمین تھے، ان کو وعدہ یاد رہا. لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو وعدہ بھول گئے، وعدہ بھول گئے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. 650 سال تک زمانے فطرت میں کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ پیغمبر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے درمیان جو فاصلہ ہے، لگ بھگ 650 سال کا فاصلہ ہے، کوئی نبی نہیں آیا. لوگ بھول گئے کہ ہم اس رب سے کیا وعدہ کر کے آئے تھے. ان انبیاء کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ انسانوں کو بتائیں کہ تم اپنے رب سے جو وعدہ کر کے آئے تھے اس کو بھول مت جانا. 2 چیزیں یاد دلاتے رہے.
ایک اپنے رب کو جو وعدہ کر کے آئے بھولنا نہیں، اور ایک یہ کہ جب میری بات وہ پیغمبر آ جائیں جن کا آنے کا وعدہ کیا گیا ہے، جب وہ تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لانا۔ یہ آدم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک سب نے اس نبی کا چرچا کیا، جہاں رب کی الوہیت کا چرچا کیا وہیں اس نبی کی آمد کا بھی چرچا کیا۔ یہ دو چرچے ساتھ ساتھ چلتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ نبی آخر الزماں تشریف لے آئے۔ آپ نے آنے کے بعد بھی اللہ کے بندوں سے یہی کہا، اے اللہ کے بندو، جو عالم ارواح میں تم اپنے رب سے وعدہ کر کے آئے تھے اس کو بھول مت جانا، وہ تمہارا رب ہے۔ تم نے یہاں آ کر کے 360 نہ جانے کتنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش لیا ہے، اور تم اس خدا کی پرستش کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں کے خداؤں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی پوجا، ان کی پرستش کی جائے۔ وہی حقیقی خالق ہے، وہی حقیقی مالک ہے، وہی عبادت، پرستش اور پوجا کے لائق ہے، جس سے عالم ارواح میں تم وعدہ کر کے آئے تھے کہ تو ہمارا رب ہے، یہاں آ کر بھول گئے۔ ہم تمہیں اس بھولے ہوئے وعدے کو یاد دلانے کے لیے آئے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، زمین کو، آسمان کو، چاند ستاروں کو، ساری کائنات کو وجود اسی نے بخشا۔ تو یہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کی پرستش کی جائے، چاہے وہ چاند ہو، چاہے ستارے ہو، چاہے سورج ہو، چاہے دریا کا پانی ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے پیڑ پودے ہوں، پتھر کنکر، کسی کوئی شے ہو، یہ سب اسی کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ ان کے سامنے اپنے سروں کو مت جھکاؤ، یہ تمہارے خدا نہیں ہے، خدا تو وہی ہے جس سے تمہاری روح عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئی ہے۔ لہذا اس رب کو مانو، اس رب کی پرستش کرو، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکاؤ۔ اللہ کے پیغمبر یہی تبلیغ کرتے رہے، احکام الہی پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ 63 سال کا زمانہ آپ کا گزرا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اپنے بعد جو آپ نے جماعت چھوڑی صحابہ کی، صحابہ بھی اسی وعدے کو یاد دلاتے رہے، صحابہ گئے، تابعین اسی وعدے کو یاد دلاتے رہے، تابعین اسی وعدے کو یاد دلاتے رہے، یہاں تک کہ آج تک علماء وہی کام کر رہے ہیں۔ علماء کرام آپ کو ہی یاد دلا رہے ہیں کہ جس رب کی بارگاہ میں، عالم ارواح میں آپ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم تجھے رب مانیں گے، تیری پرستش کریں گے، تیری عبادت کریں گے، اگر دنیا میں آ کے بھول گئے ہو تو اسے یاد کرو اور پھر اس کی بارگاہ میں چھپ جاؤ، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کی بارگاہ میں عبادت کرو۔ اسی لیے میں اپنی بات کو بہت قریب تر کر رہا ہوں۔ بچہ جب ماں کے شکم میں آتا ہے، وہ روح جب عالم ارواح میں تھی، بچہ ماں کے شکم میں آیا، 4 مہینے کی تکمیل کے بعد 4 مہینے میں بیٹا پلیز، ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، ہماری بات سنیں۔ آپ کا کلاس چل رہا ہے، کلاس میں بولتے نہیں نا؟ ہاں، کلاس چل رہا ہے، آپ بولیے نہیں، ہماری بات سنیے۔ چار مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو بچے کے تمام اعضائے جسمانی بن جاتے ہیں، ناک، کان، آنکھ، منہ،
4 مہینے کی تکمیل کے بعد 5ویں مہینے میں اللہ کے حکم سے فرشتہ اس میں روح ڈالتا ہے، اللہ کے حکم سے۔ اور اب جیسے ہی روح بچے کے جسم میں آئی، داخل ہوئی، تو بچہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ 5ویں مہینے میں بچے کو روح جیسے ہی جسم میں آئی، عالم ارواح سے اب عالم اجسام میں آ گیا۔ ماں کے شکم ہی میں بچے کے اندر روح پیدا ہو گئی، ڈال دی گئی، اور بچہ حرکت کرنے لگا۔ اب بچہ سن بھی رہا ہے تو ماں کے پیٹ کے اندر، لیکن بچہ سن بھی رہا ہے، بچہ دیکھ بھی رہا ہے، بچہ کھا پی بھی رہا ہے۔ آپ کہو گے مولانا کیسے مان لیں ہم؟ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں کے پیٹ میں حفظ کیا تھا۔ جب سنا جبھی تو حفظ کیا۔ ان کی والدہ وہ پاروں کا ورد کیا کرتی تھی، اور وہ اپنی ماں سے سن سن کر پیٹ میں ہی یاد کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچہ سن رہا ہے، کھا کیسے رہا ہے؟ سسٹم ہے، اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے بچے کے کھانے کے لیے ماں کے پیٹ کے اندر۔ یہ جو نال ہوتا ہے، پیدائش کے بعد نال کاٹ دیا جاتا ہے، ایک پائپ ہے، اس پائپ کے ذریعے سے بچے کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں غذا دیتا ہے۔ بچہ کھاتا ہے، پیتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ غوث اعظم کا ہی واقعہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ تو کہا بیٹا تم نے سلام کا 2 بار جواب کیوں دیا؟ فرماتے ہیں ایک بار آپ گزر رہے تھے اور آپ نے سلام کیا تھا میری ماں کو، تو میں ماں کے شکم میں تھا تو میں جواب تو نہیں دے سکتا تھا، تو ایک مرتبہ کا جواب آج کا ہے، اور ایک مرتبہ جو میں ماں کے پیٹ میں تھا آپ جو سلام کر رہے تھے میں نے اس کا جواب دیا۔ سنا بھی، سمجھا بھی، کھایا بھی، پیا بھی۔ وقت پورا ہوا، ولادت ہوئی، ڈلیوری کا وقت آیا، بچہ ماں کے شکم سے باہر آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو 7 دن پر اس کے کان میں اذان دی جائے اور عقیقہ کیا جائے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اذان کیوں دی جائے حضرت؟ بولی اتنی بڑی اذان کیوں دی جائے؟ مقصد یہ ہے کہ جو وعدہ یہ کر کے آیا ہے اذان کے ذریعے سے، وہ وعدہ اسے یاد دلایا جائے۔ بچہ نہا دھو کے تیار ہے، ماں کی گود میں ہے یا دادی کی گود میں ہے، مولانا صاحب آئے، مسجد کے امام صاحب تشریف لائے کہ حضرت میرے گھر میں ایک پیارا سا بچہ آیا ہے، خوبصورت بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے کان میں اذان دے دیجیے۔ حضرت تشریف لائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بچے کے سیدھے کان میں اذان تھی، بچے کو بتایا جا رہا ہے۔ سننا سمجھنا تو ماں کے پیٹ سے ہی شروع کر دیا تھا نا، تو یہ مت سمجھو کہ اب پیدا ہونے کے بعد نہ سمجھ ہو گیا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہاں ابھی بولنے کی مدت نہیں ہے اس لیے بول نہیں رہا ہے۔ اذان دی بچے کے کان میں، آپ نے اسے پڑھا دیا، اسے سبق دے دیا، اسے درس دے دیا۔ اے بچے، تو جس اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے دنیا میں، اس وعدے کو بھول مت جانا، وہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی کبریائی آپ نے بچے کو 7ویں دن بتا دی، پڑھا دیا بچے کو آپ نے، اور اس کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اذان کے ذریعے آپ نے بچے کو خدا کی وحدانیت، اس کی الوہیت کی گواہی آپ نے دے دی۔ اور آپ غور کیجئے گا، کبھی بھی کسی بچے کے کان میں اذان دی جائے، رضا میرا رضا میرا رضا تیرا رضا ہے، وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا